السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم السر معدہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ موجودہ دور کی بڑی علامات میں سے ایک السر معدہ بھی ہے۔ السر کی ابتدا سوزش سے ہوتی ہے اور کینسر کی ابتدا السر سے ہوتی ہے۔ گویا کہ سوزش معدہ کو نظر انداز کرنا خطرے کو دعوت دینا ہے۔ السر معدہ کی علامات میں یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں درد ہونا۔ درد کی نوعیت ایسی ہوتی ہے جیسے کسی زخم کا درد ہوتا ہے۔ مسلسل ہوگا، چبھندار درد ہوگا، ایک ہی جگہ پہ ہوگا، کبھی خفیف ہوگا اور کبھی شدید ہوگا۔ عام ہاضمہ کی پھکیوں سے افاقہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ایلوپیتھک گولیوں سے جائے گا، بلکہ پین کلر نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، اور ایسے میں ڈسپرین تو زہر قاتل ثابت ہوتی ہے۔ السر کی ادویات عام نسخہ باز معالجوں کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ السر ایک زخم ہے جو معدہ یا آنتوں میں ہوتا ہے۔ منہ کی اندرونی سطح پر بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے اسباب میں موجودہ دور کے بازاری کھانے اور پریزرویٹو کھانے اور کالے پیلے مشروب ہیں۔ تیز مرچ مسالہ جات اور کوئلوں پر بنے تکے کباب، ترش چٹنیاں اور اوپر سے مشروب اور پھر کھاتے ہی سو جانا السر معدہ کے اہم اسباب ہیں۔ یاد رکھیں، ذہن کا معدہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے۔ ذہنی پریشانی بھی السر معدہ میں سبب ہو سکتی ہے۔ ان حالات میں سبب دور کریں۔ اگر دماغی ٹینشن ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں اور خوراک درست کریں۔ موجودہ غذائی روٹین بدل دیں۔ پہلے 3 دن صرف ساگودانہ، جو کا دلیا، چھلکا اسبغول دودھ میں بنا کر کھانا ہے۔ انار تازہ میٹھا دانہ دانہ چوس چوس کر کھانا ہے۔ دودھ میں خالص ہلدی 2 چٹکی 1 کپ میں دن میں 4 بار 1 کپ ٹھنڈا کر کے گھونٹ گھونٹ پینا ہے، اور یہ نسخہ صبح، دوپہر، شام ہمراہ پانی ½ ٹی اسپون کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے۔ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ آمبا ہلدی 50 گرام، ملٹھی کا پاؤڈر 100 گرام، سونف 50 گرام، ہلیلا زرد 50 گرام، آملہ مقشر 50 گرام۔ ان سب کا باریک صفوف بنانا ہے۔ نسخہ کے اجزاء درست کرنے کا طریقہ سمجھ لیں کہ ملٹھی کو باریک چھاننی سے چھاننا ہے اور ہلیلا زرد کی گٹھلی نکال دینی ہے، صرف اس کا چھلکا لینا ہے۔ آملہ سے اس کی گٹھلی نکال دینی ہے، اس کا بھی صرف چھلکا لینا ہے، اور تب ان کو پسوانا ہے۔ تندرستی انمول نعمت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔